بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے پیارے معزز ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک سے پہلے کے جو مقدمہ رمضان کہا جاتا ہے، جس کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے شعبان المعظم، ہم امت مسلمہ کی خدمت میں اس کی تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ درس کے جو تجوید اور قرآن مجید کے بارے میں ہے، یہ اسی طرح ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان تک اسی طرح سے مستقل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ جی ناظرین، ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی خصوصی پیشکش راہ مبین میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں قرآنی انعامی مقابلہ، کہ جس میں قرآن مجید اور علم تجوید کے ماہرین آپ سے قرآن سنیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے و کنار میں ہو کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ہی میں سے کہ جو بہترین شرکا ہوں گے ان کو انشاءاللہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے پروگرام میں اب تک شرکت کی ہے اور قرآن پڑھ چکے ہیں، ثبت نام کیا ہے، اپنا نام اندراج کیا ہے، لہٰذا ہم ان سے بھی پھر کہیں گے کہ دوبارہ سے وہ اپنا نام اس جو خصوصی انعامی مقابلہ ہوگا اس میں دوبارہ سے اپنا نام اندراج کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے www.urdu.sahartv.ir، یا پھر آپ ہمیں کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر کہ جو ہم ابھی بعد میں بتلائیں گے، اس پر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور پھر اپنا نام اپنا نمبر ہمیں دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ ہمارا نمبر ہے 00982127862963۔ اس نمبر پر آپ ہمیں کال کریں، پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ لیکن ہمارا درس کے جو تجوید کے حوالے سے ہے، ہم نے اب تک وقف و ابتدا تک پہنچے ہیں، کہ جس میں ہمارے مہمان جناب مولانا ابرار حسین صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان قواعد کو ہمارے لیے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج جو حرف سا، زال اور زا کی بحث ہے اس کو ادامہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی مبارکباد بھی عرض کرتے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حروف کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی استاد، ابھی جو ہماری وقف و ابتدا کے بارے میں بحث چلی تھی کہ کہاں پہ ہمیں وقف کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں پھر اس کے بعد ابتدا کرنی چاہیے، یہ بہت سے مراحل ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بتلایا، سمجھایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے بھی انشاءاللہ اس سے پورا استفادہ کیا ہوگا۔ لیکن پھر آج جو حرف سا، زال، زا ہے، اس کے بارے میں آپ توضیح فرمائیں کہ یہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تو قرآن کریم کے حوالے سے وہ جو روایت اس دفعہ بھی میں نے پڑھی تھی، تم میں سے، میری امت میں سے، خیرکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود پہلے قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سرسری طور پر، ظاہری طور پر پڑھنے کے بعد فوراً نہیں گزرنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ حدیث اور قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں۔ تو جو یہ امتیاز ہے، یہ جو ہدف ہے، یہ جو کریڈٹ ہے، یا یہ جو امتیاز ہے، کس کی طرف جاتا ہے؟ وہ جو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد اس پر فکر کریں۔ جی بالکل، اس لیے کہ جہاں اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہا ہے، وہیں اللہ نے کہا افلا يتدبرون القرآن، اللہ نے یہ بھی کہا ہے۔ یعنی فکر کرنا، تدبر کرنا ضروریات میں سے، اس میں سے یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ بس ایک ہی نقطہ، ایک ہی میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ناظرین کے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، ہم قرآن کریم پر ہمارا اگر ایمان ہے، یقین ہے، ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو آئیے پڑھنے کے ساتھ، پڑھتے تو بہت ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، اسی قرآن کے سائے میں آئیں، مل بیٹھیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ قرآن اور اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم متحد رہیں۔ باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہر جگہ میں ہوتے ہیں، ہر فرقے میں، ہر دین میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر سب کا ایمان ہے، سب کا یقین ہے، اور خصوصاً قرآنی آیات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر بیٹھنے سے انشاءاللہ قرآن بھی خوش رہے گا، خدا بھی خوش رہے گا، اور امت مسلمہ پوری کائنات میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور سربلند رہیں گے۔ تو اسی حوالے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا ورتل القرآن ترتیلا کے عنوان سے ہم
اس حکم الہی کو انجام دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھو، یعنی قواعد کی رعایت کرو، عربی مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور کدھر رکنا ہے اور کدھر سے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، جسے وقف و ابتدا کہتے ہیں. یہ گویا ہم عمل کر رہے ہیں آیت الہیہ ورتل القرآن ترتیلا پہ. آتے ہیں ان مراحل میں سے سب سے پہلے حرکات سکھائی گئی ہیں، زیر زبر پیش. زیر زبر پیش کا نہایت خیال رکھنا چاہیے. جہاں زیر زبر پیش کے بعد الف واو یا نہ ہو، یعنی زبر کے بعد الف نہ ہو، زیر کے بعد یا نہ ہو، اور پیش کے بعد واو نہ ہو، تو یہاں نہیں کھینچنا چاہیے. اور جہاں نہ ہو تو وہاں پہ بالکل نہیں کھینچنا چاہیے، اور جہاں ہو تو ضرور کھینچنا چاہیے. مثلا قال یہاں کھینچنا چاہیے، قیل یہاں بھی کھینچنا چاہیے. اور جہاں نہ ہو مثلا قل یہاں قول نہیں کہیں گے. ولم یکل لاہ نہیں ہے، ولم یکل لہو، کیونکہ زبر کے بعد کوئی الف وہاں پہ موجود نہیں ہے. اب آتے ہیں بہت ضروری بحث ہے اور نہایت ہی آسانی سے 10 حرف ہیں کلن عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، اردو سمجھنے والے افراد کے لیے. ان 10 حروف کو سیکھنے سے ہماری زبان، ہماری نماز، عربی زبان ٹھیک ہو سکتی ہے، عربی لہجہ بن سکتا ہے، نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری تلاوت بھی درست ہو جائے گی. وہ کس طریقے سے؟ 3 حروف میں سے 10 حروف میں سے 3 حرف سے زال زوئی، سے زال زوئی جسے عظیم میں آتا ہے یا سبحان ربی العظیم میں. استاد یہ 3 حرف ایسے ہیں کہ جن میں معمولاً آدمی گیچ کرتے ہیں. مثلا سے کو جو ہے وہ سین کے ساتھ یا زال کو جو ہے زوئی اور زواد کے ساتھ مشتبہ کرتے ہیں. بالکل ہم اردو میں آ میں جاتے ہیں، سے پڑھتے ہیں، جی کوثر پڑھتے ہیں، سمر پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے ذالکہ کو ذالک الکتاب پڑھتے ہیں. عظیم کو بھی سبحان ربی العظیم کو بھی عظیم عظیم کہتے ہیں، عظیم نہیں کہتے ہیں، یعنی زے کی آواز. زے کی آواز. آج میں ایک نقطہ بتاؤں گا کہ جو بھی دیکھ رہا ہو اگر اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن کی طرف تھوڑی سی بھی توجہ کرے تو زندگی بھر کے لیے ان کے مخارج ٹھیک ہو جائیں گے. ان تینوں حروف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ان کو سیکھنے کے لیے تھوڑی سی زبان باہر نکالنی ہے. تھوڑی سی زبان باہر نکالیں گے تو یہ ہمارے حروف ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی نو کے زبان کو، نو کے زبان جی اپنے باہر نکالنا. مثلا عربی ہم تجویدی اصطلاحات سے نکل کر تاکہ عام فہم انداز میں ہر کوئی سمجھے، کہتے ہیں راس اللسان کو ثنائے اولیاء پہ لگاؤ. یہ تجویدی اصطلاح ہے کہ ہم کہیں زبان کی نوک کو اوپر کے جو سامنے والے دانت ہیں ان سے ہم لگائیں گے تو ہمارے یہ حروف ٹھیک ہوں گے. اب میں ادا کرتا ہوں تو آپ تمام ناظرین دیکھیں کہ کس انداز میں سے میں بچوں کو سمجھانے کے لیے یا خود بھی سمجھنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی زبان باہر نکال کر پھونک مارے. یعنی سے کا مخرج جائے، پھونک مارنا. اب اس کو کیا دائیں، کل کو سر. کتنا آسان ہے. اب کون سا آدمی ہے کہ جو زبان باہر نکال کے پھونک نہ مارے؟ اب دوسری یہ تعریف تو سب کو یاد رہے گی. اور دوسرا حرف زال ہے. چھوٹا بچہ جب گھر میں باتیں کرتا ہے توتیلی زبان میں تاتا دادا ماما پانی دے دو، اسی انداز میں آپ کیا کہیں، ذالک الکتاب، نرمی سے ذالک صراط الذین، زبان اندر نہ رہے، صراط الذین زبان باہر آئے. اور اسی طریقے سے حرف زوین ہے، وہ بھی اسی جگہ سے، صرف اس کو تھوڑا سا موٹا اور بھاری بنانا پڑے گا. سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ظالمین، ظلمات. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات. اب ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تو نعوذ باللہ معنی بن جائے گا خدا سرسخت دشمن ہے یا بہت سرسخت ہے. اس لیے زبان تھوڑی سی نکالیں گے تو نماز کے حد تک بھی یہ مخرج خود ایسا محسوس دیتا ہے استاد جیسے سا اور زال ہے اس کی بنسبت زا جو ہے جب ہم اپنی زبان باہر نکالتے ہیں تو ان کی بنسبت تھوڑا پیچھے کی طرف زبان ہوتی ہے اس مقدار میں کہ جیسے سا اور زال میں آگے آتی ہے ایسے نہیں آتی ہے. بالکل. اب دیکھیں اب ایک چیز ہے، اگر ہم باریک بینیوں میں جاتے ہیں، اگر بالکل دقیق ان کے صفات میں بحث کرتے ہیں تو ناظرین کے لیے بہت سے ایسے ہمارے ناظرین ہیں کہ جو ان چیزوں کو زیادہ یعنی تعلیمی حوالے سے یا اس حوالے سے بعض کے لیے مشکل ہوتا ہے یا بچے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ فقط ایک چیز یاد رکھیں، زبان تھوڑی سی باہر آئے، ان دونوں کو نرم ادا کرنا ہے اور حرف زوئی کو تھوڑا سا موٹا ادا کرنا ہے. ان دونوں کی نہیں، یعنی زال کو موٹا کریں گے تو زوئی بن جائے. کس طریقے سے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور.
یہاں مثلا ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں جو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس میں تینوں حروف پائے جاتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات نہیں پڑھا في ظلمات لا يبصرون. اب یہ تینوں حروف کوثر میں ہم کس طرح ادا کریں گے؟ سیم ہے، یہ بات یاد رہے. اگر اس کی پریکٹس کرنی ہے، مشق کرنی ہے، تو کس طریقے سے کریں گے؟ زیر زبر پیش لگا کر حمزے کے ساتھ اس طرح ادا کریں گے. غور سے دیکھیں، غور سے سنیں انشاءاللہ. اف اف اس، بس تھوڑی زبان باہر نکالنی ہے، کوئی اور زحمت کی ضرورت نہیں ہے. اف اف اس. مثلهم کوثر خیرا کثیرا یا ثبورا ثالث ثلاثہ ثلث، بس زبان باہر رہے. اور حرف زال کے لیے بھی ہم اس طرح حرف زال کو بھی اس طرح ادا کریں گے. اذ اذ اذ. اس کے لیے کون سی مثال یاد رکھنی ہے؟ صراط الذین. بس جب بھی اس کے بعد ہم سورہ ہم پڑھیں گے تو صراط الذین ادا نہیں کریں گے، صراط الذین ادا کریں گے. یعنی بہت آسانی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، بالکل شدت کے ساتھ بھی ادا نہیں کرنا ہے. بالکل نرم. مثلا چھوٹے بچے کی مثال دی کہ جو ہر کوئی گھروں میں اپنے بچوں کی باتیں اور آواز سنتا رہتا ہے، جو توتلی زبان میں باتیں کرتا ہے، اسی طریقے سے اب اسی کو تھوڑا سا بھاری بنانا ہے، موٹا کرنا ہے. یعنی اس کو تھوڑا سا بھاری بنائیں گے، منہ میں ہوا بھریں گے تو حرف زوین بن جائے گا. اب اگر کوئی آدمی باری بھی نہیں بنا پاتا، اس کو یعنی موٹا بھی نہیں بنا پاتا، تو پھر بھی انشاءاللہ تعالی نماز کے حد تک کافی ہوگا کہ ہم بجائے ان کے یہ کہیں سبحان ربی العظیم، کہیں سبحان ربی العظیم. ظلمات، ظالمین، ظاہر، صلاۃ الظہر، اظہر، ظاہرین. مثلا اس طریقے سے ان تینوں حروف کو ہم آسانی سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اب حرف زوئی کے بھی ابتدا میں ہم تینوں مخارج زیم زال میں کیا کرتے تھے؟ ال، اذ، اذ. اور زوئی میں کیا کریں گے؟ او. دیکھو تھوڑی سی ہوا بھری ہے. او ایو او. مسلمان ہونے کے ناطے سے، قرآن پہ یقین اور ایمان ہونے کے ناطے سے، ورتل القرآن ترتیلا کے تحت ہمیں سیکھنا پڑے گا. اور مشکل بھی نہیں ہے. حضرت بلال علیہ السلام، حضرت سلمان فارسی کو سکھایا جاتا تھا بزم رسول میں، تو ہم بھی اس سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم بھی سیکھیں. اور یہی سیکھنا عبادت ہے انشاءاللہ. ہاں سیکھ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ سیکھیں گے تو بھی خدا ارحم الراحمین غفور الرحیم ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن ہمیں استاد اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرنی ہوگی. مثلا سامنے والے کو اگر یہ احساس نہ ہو کہ مثلا کہ کوئی ہے یا مثلا کچھ پڑھ رہا ہے، یہ کہ دونوں میں فرق محسوس نہ ہو زال میں اور زوئی میں، لیکن کم سے کم خود کو تو انسان کو ایسا لگے کہ وہ دونوں کو جدا گانا طور پر انجام دے رہا ہے. انشاءاللہ ناظرین امید ہے کہ یہ مطالب کو آپ اسی طرح سے سنتے رہیں گے اور پھر اپنی زندگی میں اسی طرح سے ان کے اوپر گامزن رہیں گے. تو آئیے اب ایک لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. وقفے کے بعد پھر ہم اپنے تمام ناظرین کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں. آئیے اپنی گفتگو کو جاری کرتے ہیں. حرف سا زال زا کے بارے میں چل رہی ہے. جو استاد کچھ مثالیں دے کر اور سمجھائیں. ہم ان مثالوں کو اسی سورہ کے اوپر اگر پیادہ کریں، اجرا کریں تو جی بہت اچھا ہے. ہم سورہ مدثر کے اوپر آج وہ کرتے ہیں، چونکہ آج ہمارا سورہ مدثر تجویز کیا ہے کہ جس کی انشاءاللہ ناظرین تلاوت کریں گے. اور اسی طریقے سے انشاءاللہ دیکھیں مدثر میں سب سے پہلے ہمارا حرف سا جو ہے یہاں پہ آتا ہے.
اس کو یہیں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، ایک آیت قرآن بھی یاد ہو جائے گی. اور ہم نے ایک روش، ایک انداز اور ایک طریقہ بتایا تھا کہ کوئی آدمی بھی قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے جو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتا ہے ابتدائی مراحل میں، جس کو الف بے کی پہچان ہو، حروف تہجی کو جانتا ہو، تو اس روش کے ذریعے سے وہ پورے قرآن کریم کو کچھ ہی دنوں میں، کچھ مہینوں کے اندر، کچھ پاروں میں یا کچھ صفحے پڑھنے کے بعد قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے. وہ یہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکتے وقت کیا کہیں گے؟ رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر، آپ اس کو توڑ توڑ کے پڑھیں گے. یا ایہا المدثر، اب سے میں مدثر ادا نہیں کیا، ہم نے کیا پڑھا؟ مدثر سے ادا کرتے وقت زبان کو تھوڑی سی باہر نکالنی پڑے گی، یعنی نو کے زبان کو سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں انہوں سے لگائیں گے. یا آسان نہیں کہ زبان کو تھوڑی سی باہر نکالیں. مدثر کبھی نہیں کہیں مدثر، نہیں. یا ایہا المدثر قم فانذر، اور بعد والی آیت میں زال آیا، حرف زال کو فانذر نہیں، زبان اندر نہ رہے بلکہ کیا کریں گے؟ قم فانذر، فانذر فانذر وربک فکبر، یہاں بھی توڑ توڑ کے وربک فکبر. اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اس طرح پڑھنے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے میں اسے دیر لگے گی. شکریہ استاد، بہت بہت. اور یہاں پہ ایک سنتے ہیں تلاوت کی کسی مشہور قاری کی. جی آئیے ناظرین، کسی مشہور قاری کی آواز میں سورہ مدثر کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. آپ سن رہے تھے قاری عبد الباسط کی آواز میں سورہ مدثر کی کچھ آیات کی تلاوت. تو آئیے اب آپ کو لے کر چلتے ہیں ہندوستان کے، جہاں پر ہمارے ساتھ فون لائن پر آپ ہی میں سے وہ فرد موجود ہے کہ جس نے ہماری سائٹ پر اپنا نام اندراج کیا ہے. تو آئیے ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سنتے ہیں سورہ مدثر کی تلاوت. السلام علیکم. جی احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال. 20 ماشاءاللہ. اب تو آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا پھر؟ نہیں، ابھی پڑھائی کر رہے ہیں. پڑھائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا آپ کر رہے ہیں فی الحال؟ گریجویشن کر رہے ہیں. جی گریجویشن کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. خدا انشاءاللہ آپ کو ترقی دے، اور ہم اسی طرح سے دعا کریں کہ آپ قرآن مجید سے اسی طرح سے متمسک رہیے گا، اور انشاءاللہ خداوند عالم آپ کو موفق و مؤید رکھے گا اور ہر جگہ پر آپ کی بڑھ کر مدد کرے گا. آج جو ہم نے تلاوت کے لیے سورہ معین کیا ہے وہ سورہ مدثر ہے، اور اس کی 15 آیات کی آپ کو تلاوت کرنا ہے. بسم اللہ تلاوت کریں، ہم سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
صدق اللہ العلی العظیم. بہت شکریہ احمد مرتضی صاحب جی، اور آپ نے بہت اچھی تلاوت کی ہے ماشاءاللہ. اور آپ لائن پر بنے رہیں، ہمارے ایک دوسرے کالر بھی ہیں، ان کو سنتے ہیں اور آخر تک آپ انشاءاللہ لائن پر رہیں گے تو استاد کوئی نقطہ بھی آپ کو بیان کرنا چاہیں گے. تو اب چلتے ہیں محمد علی صاحب کے ساتھ سامنے کے جو ہمارے ساتھ ہیں ہندوستان سے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور ہم نے جو آج سورہ معین کیا ہے وہ سورہ مدثر ہے تلاوت کے لیے. بسم اللہ، ہم سن رہے ہیں، آپ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا صدق اللہ العلی العظیم. علی العظیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. اور اب استاد آپ دونوں حضرات کو کوئی نقطہ بتائیں گے، آپ لائن پر بنے رہیں. جی استاد. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی دونوں نے. جی پہلے جو تھے وہ احمد مرتضی احمد بھائی سے کے لیے جی کچھ دو نقطے وہ یہ ہیں کہ وہیں جو روش اور انداز ہم نے پہلے بھی یہاں تذکر دیا بتایا ہے، اس حوالے سے اگر کریں گے تو ان کے کچھ چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. مدثر میں سے میں آج کا جو حرف تھا تھوڑی سی زبان باہر ان کو نکالنی پڑے گی، یا ایھا المدثر. اور اس کے بعد جو زبر کے بعد اگر الف نہ ہو تو نہ کھینچیں کبھی بھی. مثلا وربا کا نہیں ہے، ورب کا فکبر. وثیاب کا نہیں ہے، وثیاب کا فطہر. والرجز فہجر ولا تمنن. اور اس کے بعد وجعلت نہیں، وجعلت له مالا ومہدت له تمہیدا. بہت اچھی بات ہے. اس انداز میں اگر روزانہ پریکٹس کریں، مشق کریں، کیونکہ یہ منحصر ہے مشق کے اوپر. اگر تمرین کریں، مشق کریں، پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی. کیونکہ عربی زبان اردو سے جدا نہیں ہے، بالکل تقریباً ایک جیسا ہے. صرف ہمیں کیا کہ 10 حرف سیکھنے ہیں. زیر زبر پیش تو وہیں اردو والا ہی ہے. مثلا اردو میں کہیں پہ اس ہے تو ہم ایس کہیں گے تو معنی تبدیل ہو جائے گا. یا اس ہے اس کے پاس، مثلا اوس کے پاس کہیں گے تو پھر یعنی ہم نے خواہ میں پیش کو بڑھا دیا. تو یہ بھی عربی میں بھی اسی طریقے سے. اگر ایاکا ہے یا یہاں پہ ولا تمنون نہیں ہے، تمنن ہے، تو اس طریقے سے یعنی ضمے کے بعد واو نہیں ہے، واو نہیں ہے، نہیں کھینچیں گے. تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے تو ہماری تلاوت ٹھیک ہوگی. اور دوسرے بات برادر کی ماشاءاللہ تلاوت بھی ٹھیک تھی، مخارج بھی کافی حد تک ٹھیک ہے، اور سنبھل کے پڑھ رہے تھے. اگر اس طرح مثلا مہتو ہے، قوم فانذر، یہاں تھوڑا سا کھینچا تھا. یہ تھوڑی سی دقت وہ ایسا ہوتا بھی ہے جب کسی کے سامنے پڑھنا ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو ہی انشاءاللہ زیادہ پریکٹس کریں گے اور کسی استاد کے پاس پڑھتے رہیں گے تو بہت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جی احمد مرتضی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہندوستان میں کہاں سے ہیں آپ اگر میری آواز پہنچ رہی ہے؟ احمد مرتضی صاحب
جی 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 میرے خیال سے شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. تو بہرحال بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے دونوں ان حضرات کے کہ انہوں نے ثبت نام بھی کیا ہے اور پھر ہمارے یہاں پر بھی آنے کے بعد تلاوت کی ہے. تو اسی طرح سے آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور آپ کسی وقت بھی ہمارے اس پروگرام میں قرآن مجید تجوید سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. جی استاد، اور کوئی نقطہ اگر ان تینوں حروف کے بارے میں ہو تو بیان ان تینوں حروف کے حوالے سے بس وہ ہے کہ ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی، کیونکہ سابقاً ہمیں عادت یہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ عادت پڑ گئی ہے کہ ہم زبان اندر رکھ کے ادا کریں. ابھی آج کے بعد جو پہلے سے ادا کر رہے تھے تو ان کے لیے ٹھیک ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا ہے تو ان سے گزارش ہے کہ اس کے بعد ان تینوں حروف میں یعنی انشاءاللہ رعایت کریں گے. اگر مثلا اس سے پہلے ٹائم ہے تو میں سورہ فلق کو پڑھتا ہوں تاکہ ان دونوں حروف کے ساتھ مربوط ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ زال میں ہماری زبان باہر آئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. اذا زال میں زبان باہر آئی. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. خصوصاً ومن شر النفاثات في العقد میں ومن شر نفاثات في العقد. عقد بھی نہیں پڑھیں گے، عین میں یہ ہے کہ حلق کے درمیانی حصے پہ تھوڑا سا زور لگا کے پریشر کے ساتھ ادا کریں گے. ومن شر نفاثات فی العقد. حرف زال کو انشاءاللہ اس انداز میں ادا کریں گے، اور جیسے ہم نے پڑھا قل اعوذ، قل اعوذ بھی نہیں پڑھا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. ہم اذا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اور نماز پڑھتے وقت بھی انشاءاللہ تھوڑا سا خیال رکھیں گے تو یہ اس حد تک ٹھیک ہوگا. اچھا استاد، وہ جو ایک سورہ زلزال، تو اس میں جب کچھ مومنین تلاوت کرتے ہیں تو چونکہ اذا آیا ہے شروع میں تو اس کو بھی اذا پڑھتے ہیں اور پھر زلزال آیا، اس پہ کچھ آپ؟ اس میں یہ ہے کہ بعد والی جو زے ہے اردو کی طرح ادا کریں گے. اذا زلزلت، یہ بالکل زے جو ہے اردو کی طرح ہے. بہت سے لوگ انا انزلنا انا انزلنا کہتے ہیں، یہ غلط ہے، کیونکہ جو زے ہے رے کے جو خانوادے سے فیملی سے تعلق رکھنے والا حرف زے، اس کو اردو کی طرح زنجیر، زبردست اسی طرح ادا کریں گے زے. مثلا اس طرح سورہ زلزال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض. ارض بھی نہیں پڑھیں گے. پچھلی مرتبہ شاید ہم نے تھوڑا بہت اس حرف ذات کے بارے میں بتایا تھا کہ حرف ذات کو ادا کرتے وقت تھوڑی سی زبان سائڈ پہ لگا کر جس طرف بھی زبان لگ رہی ہو، یعنی چاہے دائیں طرف یا بائیں طرف، اوپر کے دانت سے لگانا یا نیچے کے اوپر دانت سے؟ بہتر ہے، کیونکہ اوپر کے دانت سے اگر لگایا جائے. جی لگانے کے بعد تھوڑا سا موٹا ادا کریں. کس طریقے سے؟ یا موٹے دال ہو جائے یا زے ہو جائے. غیر المغضوب، وہ دونوں ٹھیک ہے. مغضوب مغدو یہ دونوں غلط ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها اذا زلزلت الارض زلزالها. مثلا یہ زے اس طریقے سے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہاں تحدث نہیں پڑھیں گے، تحدث.
تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ذرة نہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے میری گزارش یہ ہے، درخواست یہ ہے کہ تمام گھروں میں، کہ جن گھروں کے اندر قرآن سے الفت ہے، ضرور کسی اچھے سے کسی قاری کی کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی لگا کر اپنے بچوں کو سنوائیں، تو وہ انشاءاللہ. اور آج تو ویسے بھی انٹرنیٹ پہ سب چیزیں موجود ہیں، خود ہماری سائٹ پر بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں، اگر چاہیں تو ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. کسی بھی استاد کی، بزرگ استاد کی کیسٹس مل سکتی ہیں. تو استاد بہت شکریہ، واقعی امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی پورے طریقے سے استفادہ کیا ہوگا. اور اب ہم آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. سلامت رہیں. جی ناظرین، تو اب آئیے آپ بھی ہمارے پروگرام میں، کہ جو رمضان میں ہونے جا رہا ہے بہت جلد، رمضان المبارک کی 1 تاریخ سے ہر روز ہم آپ کے لیے پروگرام لے کر آ رہے ہیں اسی راہ مبین میں ایک نئے طریقے سے، یعنی قرآنی انعامی مقابلہ، کہ جس میں علم تجوید اور قرآن مجید کے جو ماہرین اساتذہ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر وہ آپ سے تلاوت سنیں گے، اور پھر تلاوت سننے کے بعد ماہ رمضان کے آخر میں پھر ڈیسیژن دیں گے کہ کس نے بہترین قرآن پڑھا ہے. آپ میں سے جو بہترین افراد ہیں پھر ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا. جی ناظرین، تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے وہ ناظرین کے جنہوں نے ہمارے پروگرام میں اب تک شرکت کی ہے، اپنا نام اندراج کیا ہے، یہ اندراج کافی نہیں ہوگا، بلکہ دوبارہ ہماری سائٹ پر جا کر ایک نیا فارم ہے اس کو فل اپ کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آپ کو رابطہ کریں گے. جی ناظرین، تو ہمارا ایڈریس www.urdu.sahartv.ir، یا پھر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر 00982127862963. یہ نمبر ہے، اس پر آپ ہمیں کال کریں، اپنا نام اور اپنا نمبر ہمیں بتلائیں گے، پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور اسی طرح سے آپ سے پروگرام میں پھر شرکت بھی ہو جائے گی. جی ناظرین، اب دیجئے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ. ابتدا کے بارے میں بحث چلی تھی کہ کہاں پہ ہمیں وقف کرنا چاہیے، کس طرح سے ہمیں پھر اس کے بعد ابتدا کرنی چاہیے. یہ بہت سے مراحل ہیں، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بتلایا، سمجھایا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے بھی انشاءاللہ اس سے پورا استفادہ کیا ہوگا. لیکن پھر آج جو حرف سا زال زا ہے، اس کے بارے میں آپ توضیح فرمائیں کہ یہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ تو قرآن کریم کے حوالے سے وہ جو روایت اس دفعہ بھی میں نے پڑھی تھی، تم میں سے، میری امت میں سے، خیرکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود پہلے قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سرسری طور پر، ظاہری طور پر پڑھنے کے بعد فوراً نہیں گزرنا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. حدیث اور قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد اس پہ غور و فکر کریں. تو جو یہ امتیاز ہے، یہ جو ہدف ہے، یہ جو کریڈٹ ہے، یا یہ جو امتیاز ہے، کس کی طرف جاتا ہے؟ وہ جو اس حدیث پہ پڑھنے کے بعد اس پر فکر کریں. جی بالکل، اس لیے کہ جہاں اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہا ہے، وہیں اللہ نے کہا افلا يتدبرون القرآن، اللہ نے یہ بھی کہا ہے. یعنی فکر کر پڑھو، یعنی قواعد کی رعایت کرو، عربی مخارج کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اور کدھر رکنا ہے اور کدھر سے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، جسے وقف و ابتدا کہتے ہیں. یہ گویا ہم عمل کر رہے ہیں آیت الہیہ ورتل القرآن ترتیلا پہ. آتے ہیں ان مراحل میں سے سب سے پہلے حرکات سکھائی گئی ہیں، زیر زبر پیش. زیر زبر پیش کا نہایت خیال رکھنا چاہیے. جہاں زیر زبر پیش کے بعد الف واو یا نہ ہو، یعنی زبر کے بعد الف نہ ہو، زیر کے بعد یا نہ ہو، اور پیش کے بعد واو نہ ہو، تو یہاں نہیں کھینچنا چاہیے. اور جہاں نہ ہو تو وہاں پہ بالکل نہیں کھینچنا چاہیے، اور جہاں ہو تو ضرور کھینچنا چاہیے. مثلا
قال یہاں کھینچنا چاہیے، قیل یہاں بھی کھینچنا چاہیے، اور جہاں نہ ہو مثلا قل یہاں قول نہیں کہیں گے، ولم یکل لاہ نہیں ہے، ولم یکل لہو، کیونکہ زبر کے بعد کوئی الف وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں بہت ضروری بحث ہے اور نہایت ہی آسانی سے 10 حرف ہیں کلن عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، اردو سمجھنے والے افراد کے لیے۔ ان 10 حروف کو سیکھنے سے ہماری زبان، ہماری نماز، عربی زبان ٹھیک ہو سکتا نا۔ تدبر کرنا ضروریات میں سے، اس میں سے یہ ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ بس ایک ہی نقطہ، ایک ہی میسج اور ایک پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ناظرین کے لیے، کہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو مانتے ہیں، ہم قرآن کریم پر ہمارا اگر ایمان ہے، یقین ہے، ہم اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو آئیے پڑھنے کے ساتھ، پڑھتے تو بہت ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں، اسی قرآن کے سائے میں آئیں، مل بیٹھیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ قرآن اور اللہ کی خوشنودی اس میں ہے کہ ہم متحد رہیں۔ باہمی چھوٹے چھوٹے اختلافات ہر جگہ میں ہوتے ہیں، ہر فرقے میں، ہر دین میں بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر سب کا ایمان ہے، سب کا یقین ہے، اور خصوصاً قرآنی آیات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر بیٹھنے سے انشاءاللہ قرآن بھی خوش رہے گا، خدا بھی خوش رہے گا، اور امت مسلمہ پوری کائنات میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور سربلند رہیں گے۔ تو اسی حوالے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ یا ورتل القرآن ترتیلا کے عنوان سے ہم اس حکم الہی کو انجام دے رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں۔ اور قرآن پڑھ چکے ہیں، ثبت نام کیا ہے، اپنا نام اندراج کیا ہے، لہٰذا ہم ان سے بھی پھر کہیں گے کہ دوبارہ سے وہ اپنا نام، اس جو خصوصی انعامی مقابلہ ہوگا اس میں دوبارہ سے اپنا نام اندراج کریں۔ ہمارا ایڈریس ہے www.urdu.sahartv.ir، یا پھر آپ ہمیں کر سکتے ہیں ہمارے اس نمبر پر کہ جو ہم ابھی بعد میں بتلائیں گے، اس پر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور پھر اپنا نام، اپنا نمبر ہمیں دے سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ ہمارا نمبر ہے 00982127862963۔ اس نمبر پر آپ ہمیں کال کریں، پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ لیکن ہمارا درس کے جو تجوید کے حوالے سے ہے، ہم نے اب تک وقف و ابتدا تک پہنچے ہیں کہ جس میں ہمارے مہمان جناب مولانا ابرار حسین صاحب ہمارے ساتھ میں ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ان قواعد کو ہمارے لیے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج جو حرف سا، زال اور زا کی بحث ہے اس کو ادامہ دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کی مبارکباد بھی عرض کرتے ہیں۔ میں بھی آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حروف کے حوالے سے، قرآن کریم کے حوالے سے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی استاد، ابھی جو ہم یہ وقف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنے پیارے معزز ناظرین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور رمضان المبارک سے پہلے کے جو مقدمہ رمضان کہا جاتا ہے، جس کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے شعبان المعظم، ہم امت مسلمہ کی خدمت میں اس کی تبریک اور تہنیت بھی پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہ درس کے جو تجوید اور قرآن مجید کے بارے میں ہے، یہ اسی طرح ہر ہفتے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ رمضان تک اسی طرح سے مستقل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ جی ناظرین، ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کی خصوصی پیشکش راہ مبین میں آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں قرآنی انعامی مقابلہ، کہ جس میں قرآن مجید اور علم تجوید کے ماہرین آپ سے قرآن سنیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی گوشے و کنار میں ہو کر ہمارے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور پھر آپ ہی میں سے کہ جو بہترین شرکا ہوں گے ان کو انشاءاللہ انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ جن لوگوں نے ہمارے پروگرام میں اب تک شرکت کی ہے